بنیادی چیزیں، قادیانیوں کے دو گروپ ہیں، ایک احمدی گروپ ہے اور ایک لاہوری گروپ ہے۔ جو احمدی گروپ ہے نا، اس کا معاذاللہ یہ عقیدہ ہے کہ غلام احمد قادیانی نبی ہے، مستقل نبی ہے، اور بعض نبیوں سے بھی اس کی شان زیادہ ہے۔ جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے چاہنے والے اس کے پاس آئے، کہا جی جو نبی ہوتا ہے وہ شریعت لے کر آتا ہے، کوئی دین لے کر آتا ہے، یا پچھلی شریعت کو جو ہے وہ رن کرتا ہے، تو جیسے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کے نبی ہیں، ان کے اوپر تو کتاب بھی اتری ہے قرآن، تو آپ پر بھی کوئی وحی، کوئی کلام۔ جب یہ سوال ہوا تو یہ باولا ہو گیا، یہ کیا سوال کر دیا ہے؟ تو اسے سمجھ ہی نہ آئی، کہنے لگا ہاں ہاں میرے پاس بھی وحی آتی ہے۔ اس نے کہا جی وحی کون لے کر آتا ہے؟ کیونکہ سمجھ ہی نہیں تھی آ رہی اس وقت اسے، تو کہنے لگا میرے پاس جو وحی لے کر آتا ہے نا وہ ٹیچی ٹیچی فرشتہ ہے۔ تو کہنے لگے جی یہ پہلی مرتبہ نام سنا کہ مطلب عجیب سا نام۔ کہنے لگا ہاں ایسے ہی ہے۔ کہنے لگا کوئی کلام سنائیں جو آپ کے اوپر آتا ہے۔ تو اب کلام تو ہے نہیں تھا اس کے پاس۔ کہنے لگا جی ابھی وحی آئی نہیں، 4-5 دن انتظار کرو، ہو سکتا آ جائے۔ 4 دن اس نے بڑی محنت کی، تو 4 دن کے بعد آگر کہنے لگا جی ہاں وحی آ گئی ہے۔ قرآن پاک کی ایک سورت ہے، سورۃ القاریعہ، القاریعۃ ما القاریعہ، یعنی القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریعہ، یہاں قیامت کا ذکر ہے۔ اسی کی طرز پر اس نے نا ایک سورت بنائی، کہنے لگا الفیل ما الفیل وما ادراک ما الفیل۔ کہنے لگا جی ہاتھی، اور ہاتھی کیا ہے، اور تم کیا جانو ہاتھی کیا ہے؟ جو سامنے بیٹھے لگا کہنے لگا کمال ہے بھائی، سانو سارے نو پتا ہاتھی کی ہے، 4 لتاں ہوندیاں نے، وڈی ساری سونڈ ہوندی ہے، کان ہوندے نے۔ تو چپ کر گیا، کہا آگے تو سناؤ۔ کہنے لگا کی سناواں، یہ تو تسی پہلی نہیں سنی، پہلی نہیں تسلیم کی، پہلی نہیں مانی، تو اگے کی سناواں؟ پھر اسے یہ کہا مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا۔ میں کہنے لگا جی اب اس نے روش بدلی، انداز بدلا، چونکہ دجالی پن تھا نا اس کے اندر۔ کہنے لگا جی میں مستقل نبی نہیں ہوں، میں غیر تشریعی نبی ہوں۔ مستقل نبی کا مطلب یہ ہے کہ میرے اوپر، یعنی جیسے مستقل جو نبی ہوتے ہیں ان کے پاس شریعت ہوتی ہے یا کتاب آتی ہے، کہنے لگا جی میرے پاس یہ کچھ نہیں ہے، میں غیر تشریعی ہوں، مجھے جو ہے وہ نبوت سے بڑا فیضان ملا ہے، اور معاذ اللہ اس فیضان کی وجہ سے میں نبی تو ہوں لیکن شریعت سرکار کی چلے گی، اور کلام جو ہے وہ قرآن چلے گا، کیونکہ اس سے تو بن ہی نہیں سکتا تھا، وہ اللہ کا کلام ہے اور اس کا اپنا کلام آپ نے سن لیا کیسا جہالت پر مبنی ہے، تو وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اب اس نے انداز بدلا، اس نے کہا میں نبی نہیں ہوں۔ اب دوسرے گروپ کا یہی عقیدہ ہے، جو لاہوری ہے نا، لاہوری سب سے خطرناک جو فریب دینے والے قادیانی ہیں وہ لاہوری ہیں۔ احمدی بھی مطلب فریب دیتے ہیں، لیکن احمدیوں کا عقیدہ چونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ مستقل نبی ہیں۔ جو لاہوری بندہ ہوگا نا، لاہوری قادیانی، وہ آ کر آپ کو کہے گا نہیں جی نہیں، ہم ان کو نبی نہیں مانتے، ہم نہیں نبی، ہم تو ان کو کہتے ہیں وہ مجدد ہے، ہم تو ان کو محدث کہتے ہیں، ہم تو ان کو مفکر کہتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ جب آپ کے سامنے یہ کہا جائے گا تو کہنا یار مجدد ماننے میں کیا قباحت ہے، محدث ماننے میں کیا قباحت ہے، مفکر ماننے میں کیا قباحت ہے؟ بڑے سارے لوگ جو ہے وہ مجدد گزرے، محدث گزرے، تو یہ بھی ایک گزر گیا تو ٹھیک ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، وہ صرف آپ کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، آپ کو صرف اپنے جال میں، دامن فریب میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ کسی طرح ہمارے یہ پاس آ جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ بھائی ان سے پوچھو، پہلا نبوت کا دعویٰ، بعد میں نبی نہیں ہوں، اس کا رد بھی نہیں، اور آہستہ آہستہ یہ اسی کی طرف لے کر جائیں گے کہ معاذ اللہ غلام احمد قادیانی جو ہے یہ نبی ہے، آہستہ آہستہ لے کر جائیں گے اس کی طرف، پہلے نہیں لے کر جائیں گے۔ بھائی پوچھا جائے وہ کیسا نبی ہے جو پہلے کہتا تھا میں نبی نہیں ہوں، اب نبی نہیں ہوں، جس کی اپنی زبان ایک نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ پہلے میں نبی، پہلی جتنی یہ میں نے کتابیں، ویسے اس کی بڑی ساری کتابیں ہیں۔ اولاً تو بات یہ ہے کہ اگر آپ میں سے کسی کے پاس کوئی قادیانی ایسا ہے تو بحث نہیں آپ نے کرنی،